ہے اور بڑے جناب لہیم و جسیم ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہیں. انہوں نے کہا یہ اونٹ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے یہاں کسانوں سے بات کی ہوئی ہے، وہ اپنے اونٹ یہاں بھیجتے ہیں اور کسان یہاں پالتے ہیں، پھر جو نفع آتا ہے وہ عبداللہ بن عمر لے جاتے ہیں اور جو قیمت ہوتی ہے کچھ بچت وہ ان کسانوں کو دے جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کہا عبداللہ بن عمر کو یہیں پر بلاؤ، اسی منڈی کے اندر ابھی طلب کرو اپنے بیٹے کو. کہا ادھر آؤ بیٹے. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ باقی اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، تمہارے اونٹوں کی اچھی کیوں ہے؟ اسی چراگاہوں میں یہ باقی سارے اونٹ بھی چرتے ہیں اور وہی اناج کھاتے ہیں جو تمہارے اونٹ کھاتے ہیں، لیکن ان کی صحت اچھی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ذرا زیادہ خیال رکھتے ہیں کسان میرے اونٹوں کا. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے تمہارے اونٹوں کا کسان زیادہ اس لیے خیال رکھتے ہیں کہ تم خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہو، امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے. ابھی ان اونٹوں کو فروخت کرو اور جو ان کی قیمت ہے ان کے برابر قیمت تم رکھ لو، جو باقی زیادہ قیمت میں یہ بک رہے ہیں وہ جا کے بیت المال میں جمع کرواؤ. کے قائل ہیں بھائی، ہم تو اس نظام کے قائل ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہوں اور ایک دن ان کا دل کرے وہ اپنی زوجہ کو کہیں، اپنی بیوی کو کہیں کہ آج گھر میں کھانے کو کوئی میٹھا ہے، تو ان کی زوجہ کہے کہ جناب جتنی تنخواہ ملتی ہے نا اس سے صرف گھر کا کھانا 2 وقت کا پورا ہوتا ہے، میٹھے نہیں بنتے جتنی آپ تنخواہ لے کر. جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک خاتون کا اپنے خاوند سے بات کرنے، انہوں نے کہا جناب کی جتنی تنخواہ ہے اس سے 2 وقت کا کھانا پورا ہوتا ہے، میٹھے نہیں بنتے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کچھ دن بعد دیکھا تو کھانے کے ساتھ میٹھا بھی آیا. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا اپنی زوجہ سے، کہا کہ کیا ہمارے ہمسایوں میں کوئی خوشخبری آئی ہے، کسی کے ہاں کوئی ولادت ہوئی ہے، کسی کے ہاں کوئی شادی کا موقع ہے کہ ان کی طرف سے یہ ہمارے پاس میٹھا آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، آپ کو جتنی تنخواہ ملتی ہے نا روزانہ، ایک ایک پیسہ ایک ایک پائی ایک ایک ٹکا میں روزانہ بچاتی رہی ہوں اور آج اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میٹھا بھی کھانے کے ساتھ تیار ہو جاتا. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے وہ میٹھا کھایا نہیں، اٹھ کے بیت المال کی طرف گئے، بیت المال کی طرف گئے اور جا کر کہا کہ اتنے ٹکے اتنے پیسے اتنی پائی صدیق کی تنخواہ سے کم کر دیا جائے کیونکہ صدیق کا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. ایسے کر کے اپنا مال تجارت. اور یہ تو لوگوں کو بتایا نہیں نا یار دین، قصور ہمارا بھی ہے اس لیے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں دین. لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ آپ جا کے UN میں سنا دیں، اسلام کا پتہ لگ جائے گا. سنا دیتا ہوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ. آپ خلیفہ بنے تو آپ نے آ کر پہلے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ ان شاء اللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی علیہ. لا يدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء ولا تشیع الفاحشۃ الا عمهم اللہ بالذل اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت فلا طاعۃ لی قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. یہ ہے پہلا خلیفہ، یہ ہے پہلا خلیفہ اور یہ ہے چارٹر آف اسلام. لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، آپ آ کر کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے آمن الناس بر مولا ما، آپ کلیم اول سینہ ما. اقبال کہتا ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور ہمارے طور کے پہلے کلیم ہیں، ہمارے طور کے پہلے کلیم ہیں. اور کیا کہا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، کہا ہے لوگوں خبردار ہو جاؤ میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں. فإن أحسنت فأعینونی، اگر اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا. وإن أسأت فقومونی، اگر کہیں دائیں بائیں جاؤں تو پکڑ کے سیدھے راہ پر لگا دینا. الصدق امانۃ، کہا سچائی امانت ہے، والکذب خیانۃ، جھوٹ بددیانتی ہے. اور کہا والضعیف فیکم قوی عندی، کہا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے آج اپنے آپ کو طاقتور تصور کرے صدیق حاکم بن گیا ہے. یہاں تو کسی کے MNA بن جانے سے غریب رستے چھوڑ جاتے ہیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ جاتے ہیں، اپنے مکان چھوڑ جاتے ہیں کہ جناب فلاں وڈیرا صاحب آ گئے ہیں اب ہماری تو بچت ہے نہیں، ہم نے ان کی مخالفت بات کی. کہا جو آج کمزور تھا اپنے آپ کو طاقتور سمجھے صدیق حاکم بن گیا ہے. اور کہا کہ اس کا حق اس کے دروازے تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. یہ ہے اسلام. اور کہا والقوی فیکم ضعیف عندی، کہا جو اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے آج کے بعد سمجھ لے کہ وہ کمزور ترین آدمی ہے. جو اپنے آپ کو بدماش اور غنڈا سمجھتا ہے، وڈیرا سمجھتا ہے، آج اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ اسی صف میں کھڑا ہو گیا ہے. کہا وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے میں اس سے حق غریب کا چھین کر پھر دروازے پر غریب تک پہنچا دوں. اور پھر کیا کہا لا يدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء خذلهم اللہ بالذل، کہا وہ قوم جو جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا. اور ولا تشیع الفاحشہ، اور جو قوم فحاشی میں مبتلا ہو جائے گی اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا.
پھر آگے کیا؟ آگے جو بات ہے نا، یہ ہے اصل جملہ، یہ ہے اسلام. کہا اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، کہا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. میں اس راستے سے ہٹوں تو فلا طاعت لی، میرے پیچھے مت نہ چلنا. یہ ہے خطبہ. قوموا الی صلاتکم، چلو آؤ زور کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں. یرحمکم اللہ، اللہ تم پر اور ہم پر سب پر رحم کرے. یہ ہے اسلام کا مختصر سا تعارف، اور یہ ہے بات. اور پھر ہوا کیا؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سنبھالنے کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. پہلا مسئلہ یہ آیا، مانعین زکات، منکرین زکات. وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نماز بھی پڑھیں گے، کلمہ طیبہ بھی پڑھیں گے، جناب حج بھی کریں گے، اور جناب روزہ بھی رکھیں گے، لیکن زکات نہیں دیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تم زکات نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ جہاد کروں گا. حضرت فاروق اعظم نے کہا جناب 4 احکام مانتے ہیں، ایک ہی نہیں مانتے نا، تو رہنے دیجئے، ان کو بعد میں نبڑ لیں گے، ابھی تو بہت سارے مسائل ہیں. آگے 2.5 نبی پیدا ہو چکے ہیں، 2 مرد اور 1 عورت نے اعلان کر دیا ہے. آگے لشکر اسامہ کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں بعد سے نبڑ لیں گے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی نہیں کر سکتا. حضور کے زمانے میں کوئی اونٹ لے کر آتا تھا، گھٹنا باندھنے کے لیے اس کی رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے رسی نہ لائے، صدیق تو اس کی گردن بھی اتار کے رکھ دے گا. یہ ہے اسلام کے بنیادی اصول. آج ہم ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر پھر ہم کہتے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا. آگے ختم نبوت کا مسئلہ آیا، وہاں بھی سارے لشکر روانہ کر دیے. حضرت خالد بن ولید کو بھی روانہ کر دیا، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھی روانہ کر دیا، بڑے حضرت جناب مسنہ کو بھی روانہ کر دیا، حضرت کاکا کو بھی روانہ کر دیا، بڑے بڑے جرنیل صحابہ کو روانہ کر دیا. آگے مسئلہ آ گیا ایک بہت عجیب، یہ ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. ہم کہیں کہ 76 سال سود چلا کر اور سود کا سارا نظام چلا کر، اور بعد میں ہم کہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اقبال کہتا ہے کہ گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری. اقبال کہتا ہے جو حال حرم والوں نے اپنے حرم کے ساتھ کیا ہے نا، کسی بت خانے میں جا کر بتاؤں تو جناب بت بھی تالیاں دینے لگ پڑے، کلیپنگ کرے کہ واہ واہ مسلمان تیری کیا بات ہے، تو نے اپنے حرم کے ساتھ یہ کر ڈالا. اور جناب آج علامہ اقبال نے بھی دیکھا نا سارا کچھ باہر، اور اس نے بھی یورپ میں دیکھا، مسلمانوں کو بھی دیکھا اور ان کی حالات بھی دیکھے اور ان کے حکمرانوں کی طرز حکمرانی بھی دیکھی. تو وہ پیٹ اٹھا کہنے لگا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. کہنے لگا میں مکتبوں میں گیا، وہاں بھی بلڈنگز کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں بھی جناب پلاٹوں کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں بھی ڈیفنس اور جناب بحریہ میں پلاٹنگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، وہاں کبھی بھی نظام کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی. کہتا ہے میں وہاں سے اٹھا اور خانقاہ میں گیا، خانقاہ والوں کی جب بات سنی تو وہاں بھی V8 اور فارچونر کی باتیں ہو رہی تھی، دین مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی تھی. بات کہتا ہے میں مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے. کہتا ہے تیری منزل تو فلسطین تھی، نہیں سمجھ آئی. منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اور اس زمانے میں اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. آگے علامہ اقبال نے اسی طرح اشارہ کیا، کہتا ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. آج تک پوری دنیا میں مجھے بتائیں کون سی ایسی جنگ ہے جس کے 10,000 بچے چڑھ گئے ہوں. آج فلسطین میں 10,000 بچے شہید ہو چکے ہیں. اور OIC وہ، اور یہ علامہ اقبال پھر اقبال کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے چھوڑا کوئی جناب موضوع نہیں ہے جس پر اس نے نہ سمجھایا امت کو کہ یہ کیا. وہ کہنے لگا یہ تمہیں ان سے امید ہے، یہ جو OIC میں کھڑے ہیں دامن اسلامی مردے، ممالک نہیں ہے بھائی، ممالک نہیں ہے، یہ مردے ہیں. اگر ممالک ہوتے کم از کم غزہ پر بمباری تو بند کرواتے، نہ بھجوائیں جناب دوائیاں، نہ بھجوائیں خوراک، کم از کم ان کی قتل و غارت تو بند کرواتے ہیں. لیکن کسی نے ان کی بات سنی ہے؟ کیونکہ بھائی مانگنے والوں کی کبھی باتیں سنی گئی ہیں، کبھی بے حیا اور بے غیرت لوگوں کی بھی باتیں سنی گئی ہیں پوری دنیا میں؟ نہیں سنی جاتی بھائی. باضمیر لوگوں کی بات سنی جاتی ہے، طاقتوروں کی بات سنی جاتی ہے، قوت رکھنے والوں کی بات سنی جاتی ہے. قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. لیکن کہاں ہم تو آج مست ہو گئے اپنے اپنے جناب خانقاہوں میں، اپنے اپنے مکتبوں میں، اپنے اپنے جس کو جو مفاد ملا وہ کہتا میں یہاں چودھری بن کے بیٹھ گیا ہوں، مجھے اس سے کیا لگے. اقبال نے جب ان کو دیکھا نا، اقبال کی روح نے 57 اسلامی مردے بشمول پاکستان کے سربراہان جب سامنے کھڑے تھے اور فلسطین کی جناب چیختی اور چیخڑے اڑتی لاشوں کو سامنے دیکھ کر اقبال کہنے لگا وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور آگے کیا کہا علامہ نے جو اس موضوع پر